السلام علیکم، کیسے ہیں آپ پیارے بچوں؟ میں آپ کی اردو کی معلمہ سلک اسکول آف ٹمارو سٹی کیمپس بھلوال سے۔ ہم اردو کا دوسرا سبق پڑھ رہے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام۔ آج میرا آپ کے ساتھ 10واں لیکچر ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ اس نظم میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سلام بھیج رہا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی خاطر بہت کچھ کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں ہم نے کیا کیا پڑھا اس میں؟ جی، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کی خاطر بہت سے دکھ اٹھائے، اپنی امت کے لیے، اپنی امت کی بخشش کے لیے راتوں کو روتے اور ہمیں اسرار محبت سکھائے، محبت کے اصول سکھائے۔ بے کسوں کے مددگار کون ہیں؟ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہم سب کے لیے کیا ہے؟ فخر آدمیت ہے، ہم سب کے لیے فخر ہے۔ فخر آدمیت کا مطلب ہے انسانیت کے لیے فخر۔ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور جس راستے پر چلنے کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے ہمیں اسی راہ پر چلنا چاہیے۔ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ آپ کی سادگی ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے درس بصیرت ہے۔ سبق، درس بصیرت یعنی دانائی کا سبق ہے۔ اور جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ شاباش، ہم نے درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات فخر آدمیت ہے، ہمارے لیے فخر ہے، اور آپ کی سادگی ہمارے لیے سبق ہے، درس بصیرت، دانائی کا سبق ہے۔ آپ اپنی کتاب کھولیں، ہم کتاب کی پڑھائی کرتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے اور ہر لفظ کو غور سے دیکھنا ہے جو میں پڑھوں گی۔ سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ اس شعر میں شاعر سلام بھیج رہا ہے اس پر جس کی سادگی سبق ہے اور جس کی ذات ہمارے لیے فخر ہے۔ اس نظم کے شاعر کا نام ہے ماہر القادری۔ ہر نظم کے آخر میں شاعر کا نام لکھا ہوا ہے، اور وہ اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ جی، ماہر القادری۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 7 کھولیں۔ صفحہ نمبر 7 پہ آپ کے پاس سوال نمبر 2 ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ مصرع، جب دو مصرع ملتے ہیں تو ایک شعر بنتا ہے۔ اب آپ کے پاس یہ مصرع دیے گئے ہیں۔ سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے، بتائیں گے فور؟ جی ہاں، گھر والے بھی جس سے جنگ، ہم جنگ لکھیں گے۔ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر کیا برسائے، ہم اس میں کیا لکھیں گے ڈیئر فور؟ جی ہاں، پھول، زخم کھا کر جس نے پھول برسائے۔ سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا، شاباش، یہاں پر ہم لکھیں گے بچھونا۔ سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ باقی 3 مصرع بھی آپ نے اسی طرح اپنی کتاب کی پڑھائی کر کے ان مصرعوں کو مکمل کرنا ہے۔ اب اپنی نوٹ بک کھولیں۔ نوٹ بک پہ سب سے پہلے ہم لوگ آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں گے۔ گھر کا کام، عنوان ہے ہمارا الفاظ معنی۔ پھر آپ ایک لائن چھوڑ کے پہلے الفاظ لکھیں گے ایک سائڈ پہ اور معنی، درمیان میں ہم لائن ڈرا کریں گے۔ پہلا لفظ ہے آج کا بوریا۔ بوریا کا معنی کیا ہوگا گریڈ 4؟ بوریا کا معنی ہے بڑی بوری یا پھر بڑا تھیلا۔ لکھتے ہیں ہم معنی، بڑی بوری، بڑی بوری یا پھر بڑا تھیلا۔ آپ دونوں میں سے کوئی بھی معنی کر سکتے ہیں، لیکن یاد لکھنے دونوں ہیں، یاد آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو زیادہ آسان لگتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے فرش خاک۔ فرش خاک کا کیا معنی ہے گریڈ 4؟ شاباش، فرش خاک کا معنی ہے زمین۔ فرش خاک کا کیا معنی ہے؟ زمین۔ ہم نے 2 معنی کیے، بوریا اور فرش خاک۔ بوریا کا کیا معنی ہے؟ بڑی بوری اور بڑا تھیلا۔ فرش خاک، زمین۔ اپنی نوٹ بک کا اگلا صفحہ نکالیں۔
اگلے صفحے پہ آپ نے سوال لکھنا ہے، عنوان پہلے آپ لکھیں گے، پھر آپ سوال لکھیں گے اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ گریڈ 4، جی ہاں شاباش، ماہر القادری۔ پھر ہم جواب لکھیں گے اس نظم کے شاعر کا نام ماہر القادری ہے۔ آپ نے یہ سوال لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد آپ نے جو پڑھائی کی ہے اس میں جو بھی آپ کو مشکل الفاظ لگتے ہیں آپ نے اس کی اپنے رف رجسٹر پر پریکٹس کرنی ہے۔ آج ہم نے 2 معنی کیے ہیں، ایک سوال جو آپ کیا ہے آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور ان کی زیادہ سے زیادہ اپنے رجسٹر پر مشق کرنی ہے۔ باقی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے۔ آپ نے بہت اچھا پڑھنا ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔